السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تحسین اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کی یہ ویڈیو صرف شوگر کے مریضوں کے لیے ہے، لیکن وہ لوگ بھی ضرور دیکھیں جن کی زندگی میں مٹھاس نہیں ہے۔ تو اکثر مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے اور شوگر کے مریض آ کے سوال کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم تو ہر طرح کی دوا لیتے ہیں، ہم ہر طرح کا پرہیز کرتے ہیں، اس کے باوجود شوگر کنٹرول نہیں ہوتی ہے۔ کچھ تو انسولین پر ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیے تو ہم نے انسولین بھی لگا لیا، پھر بھی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی۔ تو اس کی وجوہات بے شمار ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ جو میں آج بتانے جا رہا ہوں، جو کہ میڈیسن کی کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن میں بتا رہا ہوں آج، اور یہ بہت اہم بات ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب ہماری زندگی میں سے مٹھاس کم ہو جائے تو پھر یہ مٹھاس ہمارے خون میں آ جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سمپل سا مطلب ہے، جب ہم دیکھیے مٹھاس اور خوشی کا تعلق ہے، آپ کو شاید لگے کہ اس کے بھائی مٹھاس کا خوشی سے کیا تعلق؟ بالکل ہے جناب۔ آپ کے بچے کی منگنی ہوئی تو آپ نے کیا گلاب جامن بانٹے تھے، لڈو بانٹے تھے یا کوفتے بانٹے تھے؟ تو کوفتے تو نہیں بانٹے تھے نا، مٹھائی آپ نے بانٹا ہوگا، آپ نے مٹھائی بانٹی ہوگی۔ تو ہر خوشی کا تعلق مٹھاس سے ہے۔ آپ جب خوش ہوتے ہیں، آپ کا بچہ ایگزام پاس کرتا ہے تو آپ مٹھائی لے کے آتے ہیں، بریانی لے کر نہیں آتے آپ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خوشی مٹھاس میں پنہا ہے اور مٹھاس میں خوشی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل سے آپ گلاب جامن کھانا شروع کر دیں۔ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جب زندگی میں خوشی ہوگی تو آپ کے اندر غم نہیں ہوگا، آپ کے رگ و پے میں خون غم بن کے نہیں دوڑے گا بلکہ خوشی بن کے دوڑے گا، اور جن کی رگوں میں خون خوشی بن کے دوڑتا ہے ان کو بیماریاں کم لاحق ہوتی ہیں۔ تو پہلی تو ایک وجہ یہ سمجھ لیجئے کہ خوش رہیے اور خوش رکھیے۔ اور آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں، خوش رہنے کا ایک ہی اصول ہے، آپ خوش رکھیے اوروں کو۔ جب آپ اوروں کو خوش رکھیں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے گا۔ یہ میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے اور یہ بزرگوں کا بھی آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ آپ اس پہ عمل کیجئے، پھر دیکھیے کیسے آپ کی بیماری کنٹرول ہوتی ہے۔ لیکن اب سائنٹیفک باتیں بھی تھوڑی سی ہو جائیں کہ شوگر کیوں بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے 4 چیزیں کرنے کی ہیں شوگر کے مریضوں کو جس سے شوگر کنٹرول ہوگی۔ آپ ایک چیز کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شوگر کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی۔ نمبر 1 پرہیز، اس پہ کاربند رہنا ہے۔ میری اور دیگر ویڈیوز میں آپ کو پرہیز کے متعلق بتایا گیا ہے، میں یہاں یہ نہیں بتاؤں گا کیا کیا پرہیز کرنا ہے، بس پرہیز کرنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے، آپ کی شوگر کنٹرول کسی صورت میں نہیں رہے گی، چاہے آپ انسولین لگا لیں۔ اسی طرح سے دوسرا، آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے، اور برسک واک ایک ایکسرسائز ہے جو میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے۔ اگر آپ برسک واک نہیں کریں گے، آپ پرہیز بھی کر لیں، آپ دوا بھی لے لیں، آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی۔ تیسری وجہ جو شوگر بڑھی ہوئی رہتی ہے، آپ خوش نہیں رہتے، جو پہلے ابھی میں بتا چکا ہوں۔ خوش رہیے، تو خوش رہنے کا نسخہ کیا ہے؟ دوسروں کو خوش رکھیے، سب سے پہلے گھر والوں کو خوش رکھیے، اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھیے، اپنے عزیز و اقارب کو خوش رکھیے۔ اس کے علاوہ پھر بعد میں اور دیگر لوگ ہیں ان کو خوش رکھیے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی خوش رکھیے۔ پھر دیکھیے کیسے آپ خوش نہیں رہتے۔ جب آپ ورزش کریں گے، جب آپ پرہیز کریں گے اور جب آپ خوش رہیں گے تو آپ کی شوگر بھی یقیناً کنٹرول میں رہے گی۔ اور چوتھی بات، جو دوا دی گئی ہے اس کا استعمال پابندی سے کیجیے، اور خوراک اپنی پابندی وقت کا خیال رکھیے، وقت پر کھائیے، وقت پر سوئیے، نیند اپنی پوری کیجیے، اور اس طرح سے دیگر جتنی ہیلدی لائف اسٹائل ہیں اس کو اختیار کیجیے، تو شوگر کنٹرول میں آ جائے گی۔
कुछ और वजूहात होती हैं, जैसे इन्फेक्शन है। अगर किसी को बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए तो यकीनन शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो फिर उस वक्त जो है ना अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए ताकि वो आपका इन्फेक्शन को ट्रीट करे, तो आपकी शुगर कंट्रोल में हो जाएगी। इसी तरह से स्ट्रेस आ जाता है ज़िंदगी में, बाज़ औक़ात ऐसा स्ट्रेस आ जाता है कि जिससे आप चाहते हुए भी आप उससे नबरदाज़मा नहीं हो पाते, तो ऐसे में आपको यकीनन डॉक्टर्स की मदद लेनी चाहिए। वो आपको स्ट्रेस कम करने की दवा देंगे, और जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं, फास्टिंग शुगर बढ़ी हुई बाज़ औक़ात हो जाती है, उसकी वजूहात भी कई एक होती हैं। एक बहुत ही कॉमन वजह है, उसको हम डॉन फेनोमेना कहते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है या इंसुलिन वीनिंग इफेक्ट है या सोमोगाई इफेक्ट है, ये 3 इफेक्ट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से फास्टिंग ब्लड शुगर अक्सर बढ़ी हुई होती है और रैंडम ब्लड शुगर नॉर्मल होती है। तो ये आपका डॉक्टर इन 3 चीज़ों को आपको बताएगा कि किस तरह से हम ये इसको डायग्नोज करें। अगर ये हैं तो इसके लिए एक इलाज ये होता है कि हम अमूमन जो रात की डोज है उसको हम स्प्लिट करके दे रहे होते हैं, तो उससे फिर अफाका हो जाता है। या रात में सोने से पहले हम कुछ पेशेंट को खिला देते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ खा करके सोया करें, तो उससे भी अफाका हो सकता है। लेकिन ये आपका डॉक्टर ही सही बता सकेगा कि आपको कौन सा इफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से आपकी फास्टिंग इंसुलिन बढ़ रही है। बाकी रैंडम में मैंने आपको जैसे बता दिया है। एक और अहम वजह बताता चलूँ कि शुगर बढ़ने की, रैंडम में बढ़ने की, वो ये होती है कि हम फ्रूट को जो है खाना खाने के फ़ौरन बाद खा लेते हैं। तो खाना खाने के फ़ौरन बाद फ्रूट मत खाइए। फ्रूट जब भी खाना हो, एक तो एहतियात का तकाज़ा अपनाइए, जितना लिमिटेड अमाउंट आपको बताया है गया है उतना ही खाइए, और खाना खाने के 3 घंटे के बाद खाइए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप सारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हुए और जितनी बातें मैंने बताई हैं उस पर अमल पैरा रहेंगे और दवा बर वक्त लेंगे, बर वक्त आप खाना खाएंगे और उतना ही खाएंगे जितना कि आपको रिकमेंड किया गया है, तो कोई वजह नहीं कि आपकी शुगर कंट्रोल ना रहे। तो आज से इस पर अमल कीजिए और फिर देखिए कि शुगर कंट्रोल होती है या कि नहीं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।